تم بھول گئی ہو، تمہیں تو حجرے میں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ تمہاری کم علمی ہے کہ تم جو ہے وہ اس دین کا تمسخر اڑا رہی ہو جس دین نے تمہیں عزت دی۔ تمہارا تو وجود سماج کو گوارا نہیں تھا۔ باپ قتل کر کے فخر کرتا تھا، نہ کوئی ایف آئی آر کٹتی تھی، نہ کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ کوئی ٹسرے بہاتا تھا۔ تم ریت میں دب جاتی اور تمہارے آنسو بھی ساتھ دب جاتے۔ تمہیں زندگی کا اجالا بخشا ہے، زندگی کا نور بخشا ہے تو میلاد والے رسول نے بخشا ہے، ورنہ آج وہ بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا اگر یہ راستہ میرے حضور علیہ السلام نہ روکتے۔ اور سنیے، توجہ چاہوں گا، سنیے، ہم ایسے دانشوروں کو بھی دیکھتے ہیں جو عورت کو از قبیل جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے، انسانوں کی طرح بولتی ضرور ہے، انسان نہیں۔ انسانوں کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، دودھ پلا کے پروان بھی چڑھاتی ہے، لیکن خود انسان نہیں ہے۔ اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے۔ اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو عورت سے آپ کو لا تعلق ہونا پڑے گا۔ رہبانیت کی راہیں تراشی گئی، عورت خدا کے قرب کے راستے کی رکاوٹ ہے، عورت ہوگی تو قربت الہی نصیب نہیں ہوگی۔ جب یہ دہائیاں مذہب کے نام پہ دی جا رہی تھی تو میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی۔ جب عورت بدی کا سرچشمہ اور قرب الہی میں رکاوٹ مانی جا رہی ہے تو کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تو ہمیں تو اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دینی چاہیے کہ ہمیں زندگی کا نور ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے، میلاد والے رسول کے صدقے سے ملا ہے۔ آج میں نے بوڑھے اشخاص کو مزدوریاں کرتے دیکھا، فیکٹری میں بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، پردیس کے اندر پتھر کوٹ رہے ہیں لوگ، کیوں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم اس لیے لگا رہا ہے، میں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کر دیتا تھا، اب یہ بوڑھا باپ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مزدوریاں کر رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر بیٹی کا پیار ڈالا کس نے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک رات کا میلاد، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنے ساری زندگی اگر حضور کے نام پہ لگائیں، اتنے بڑے احسان ہیں حضور کے، پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، وہ کھانا دے دیا کرتے تھے لیکن یتیم کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں کھیلنے دیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نحوست در آئے گی۔ جب معاشرہ اتنا سفاک ہو گیا تھا کہ یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے، میرے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں۔ اور سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ سوال، سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ کوئی بولے جناب جو عالی نصب سوسائٹی میں گھر ہے وہ محفوظ ترین حصار میں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب کشادہ گھر اچھا ہے۔ دیہات کا مزاج رکھنے والا بولا جناب کھلے کھیتوں میں کھلیانوں میں چار طرف سبزے کی زمردی چادر بچھی ہو تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں یا سمندر کے کنارے ہو، دور تک پانیوں کا منظر دل فریبی پیدا کرے۔ کسی نے کہا کوساروں کی چوٹیوں کے اوپر گھر، شفاف ہوا کی ضمانت بنتا ہے، وہ اچھا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی کفالت بھی ہوتی ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ افضل اور وہ اشرف گھر قرار پاتا ہے۔ یتیموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ میرے نبی کا لایا ہوا دین تو اتنا حساس ہے، اللہ اکبر۔ اس دین کے اندر ہمیں یہ ضابطے، یہ قانون دیے گئے کہ جب بچے مشترکہ طور پہ اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تمہیں کام پڑ جائے اور بچے کو واپس بلانا ہو تو کہا کہ بچے کو نام لے کر تم نے آواز دینی ہے، اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ حضور ہمارا بیٹا تو ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکار دیں تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل دکھ جائے گا۔ ہمیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا۔ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمیں تو کتنا حساس دل، کتنا نازک دل اسلام نے
جو ہے وہ دیا ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال، لوگوں کی چیزوں کا لحاظ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ یہ ہے ہمارے آقا کا دیا ہوا دین۔ انسانیت کے لیے جو درد دل حضور کے قلب اطہر میں ہے، جو انسانیت کے لیے حضور کا نازک دل اور حضور کا گداز دل احساس رکھتا ہے، آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، غلام لالا کے دنیا پر کون بیچتا تھا، اور منڈیاں غلاموں کی سجتی تھی، اور کس نے غلاموں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا دیا۔ آپ نے یہ علماء سے بارہا سنا کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہوئی تو سویبہ نے آ کر کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ابو لہب سے کہا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس کا پھر جو فائدہ ابو لہب کو ہوا وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں اپنے مضمون کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ غلام کو آزاد کرنے کے اتنے طریقے دیے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ اور صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری میں ایک مرحلہ غلام آزاد کرنے کا بھی رکھا تھا، یعنی جب جمعے کے لیے تیار ہوتے، غسل کرتے، بال تراشتے اور غلام بھی آزاد کرتے۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج غلامی آپ کو نہیں ملے گی، وہ بدنی غلامی۔ اب ذرا علل اور اسباب پہ غور کیجئے۔ غلامی کو ختم کرنے کے لیے کس نے باقاعدہ شریعت میں ضابطے رکھے، ترغیب دی اور لوگوں کو حکم دیا غلام آزاد کرو۔ تمہیں خوشی ہو تو غلام آزاد کرو، تمہیں صدمہ پہنچے، غم غلط کرنے کے لیے غلام آزاد کرو۔ غلام کو کہا تم مخاطبت کر سکتے ہو، اپنے آقا کے ساتھ طے کر سکتے ہو کتنے پیسے کما کے دوں گا اور مجھے آزاد کر دیا جائے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی غلاموں کو ترغیب دی کہ ان کو غلامی سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اور دین کے اندر ترغیب رکھی کہ ان جرموں کی سزا غلام کی آزادی ہے، اور ترغیب اور تحریص دلائی غلام کو آزاد کرنے کی۔ اور آج دنیا کے اوپر وہ بدنی غلامی موجود نہیں، لیکن ذرا اس دور، اس سنگ دل زمانے کا آپ تصور تو کیجئے جب ایک ہی پھٹے کے اوپر ماں اور بیٹا، ماں اور بیٹی، دو سکی بہنیں، دو حقیقی بھائی بک رہے ہوتے، اور ایک کو ایک علاقے کا شخص خریدتا اور دوسرے کو دوسرے ملک کا، اور پھر وہ آپس میں جب جدا ہو رہے ہوتے تو ان کے آنسوں کا وزن کسی ترازو پہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ماں اور بیٹی ایک ہی اسٹیج کے اوپر بک رہی ہوتی، اور پھر ماں کو کوئی خرید لیتا، بیٹی کو کوئی خرید لیتا، ماں تو خوشی سے، بیٹی کی مرضی سے اس کو ڈولے میں ڈالتی ہے تو پھر بھی اس کے آنسو ضبط نہیں ہوتے، اور یہ تا زندگی اس سے جدا ہونے جا رہی ہے، اور ماں غلام اور کنیز بن کے کہیں اور جا رہی ہے۔ تو ذرا تصور تو کرو ان کے اشک، ان کے آنسو کتنے بھاری ہوتے تھے۔ اور یہ کس نے انسانوں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا دیا؟ کس نے غلام تو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ لاکھ کہے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا تو میں نے بس چھاؤں میں رکھ دیا، تو وہ کہتا نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا، اس لیے تیری طبیعت صاف کرنے والی ہوئی ہے، تجھے طبیعت تیری درست کروں گا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی اس بصیرت کو ماننے کے لیے دنیا جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ اس نے دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے تو واقعی جوتا خراب ہو رہا ہوگا، اس پہ بھی کوڑے مارتا، اور کوئی گزرتا کہتا ہے یہ کیوں ظلم کر رہے ہو، وہ کہتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک کر رہا ہوں۔ جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں روادار رکھنے کا روادار نہیں، اس غلام کی کہانی سنیے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔
کیا خیال ہے سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے چھونے کی استطاعت اور جو ہے وہ صلاحیت اور اجازت نہیں رکھتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے۔ اور پھر سنیے حضور کے وصال کے بعد جب حضرت بلال مدینہ چھوڑ جاتے ہیں اور داریہ میں جا کے شام کے ایک شہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ایک دن حضور خواب میں ملتے ہیں، ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی یار ہو کے ملنے بھی نہیں آ رہے؟ تو وہ دن رات سفر کرتے ہوئے پہنچے تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بلال آ رہے ہیں، تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بادشاہ بادشاہوں کے لیے استقبال کرتے رہتے ہیں، آپ کے شہر اقتدار میں روز تماشے لگتے ہیں، لیکن کبھی کسی غلام کا بھی شہنشاہ کو آپ نے استقبال کرتے دیکھا ہے؟ یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ مسجد نبوی سے باہر حضرت عمر کھڑے ہیں اور حضرت بلال اونٹنی سے اترتے ہیں، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں، یا بلال انت سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا ہے، تو ہمارا مولا بھی لگتا ہے۔ کس نے پستیوں سے اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا؟ ہم ساری زندگی بھی حضور کی مدح میں لب کشا رہیں، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم کہاں گرے ہوئے تھے، کہاں گرے ہوئے تھے، انسانیت کیسے سسک رہی تھی، کیسے تڑپ رہی تھی، کیا ظلم اور کیا جور و جبر تھا جو انسان پر روا نہیں رکھے ہوئے تھا۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے جنہوں نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا۔ زندگی کو زندگی کا ڈھب ملا تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسانیت کا بھٹکتا ہوا قافلہ ذرا سوچیں تو صحیح آج کہاں ہوتا۔ در بدری کی ٹھوکریں آج کیا حال کرتی انسان کے وجود کا، اور کیا اس کا تشخص ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو ہمارا ایک ایک بال بھی ان کی مدح، ان کے اوصاف حمیدہ کا ثنا خاں بن جائے، پھر بھی ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا، حق ادا کیا۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ ان کے لیے آج اپنی زبانوں کو جنبش دیے ہوئے ہیں، اور آج ہماری سماعتیں ان کے ذکر کے ترانوں سے مہک رہی ہیں، ان کے نام کی خوشبو ماحول میں رچی بسی ہے۔ ہزار بار بشوئم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ لیکن یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور یہ اعزاز بخشا۔ میں آپ سے آخری بات عرض یہ کروں گا، جس نبی کی محبت ہمارے سینوں کا خزینہ ہے، اور جس کا ادب اور جس نبی کا پیار اور جس کی مدح خوانی آج ہماری زندگی کا اعزاز ہے، اور ہم نے تو بچپن سے ہی اپنے ماں باپ سے یہ ترانے سنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آمد کے انتظار میں نبیوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ 12 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزویں کی ہیں۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت۔ زمانہ منتظر تھا، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اور انہوں نے کان میں جو اذان دی ہے نا، جو اس بات کا اعلان تھا، وہ مبارک دے رہے تھے، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ تو اس لیے یہ جو اعزاز ہمیں نصیب ہوا، یہ عزت جو ہمارے حصے میں آئی،
کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کو اور مجھے کہا گیا ہے۔ میں ذرا اپنے گریبان میں اتر کے دیکھوں، جھانک کر کے دیکھوں، میں اس قابل ہوں کہ یہ اعزاز میرے نام کیا جائے؟ لیکن اصل بات شرف کی نہیں، شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم خیر امت قرار پائے، بہترین امت قرار پائے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ صرف ہمارا عشق ہماری زبان کی نوک پہ نہیں رہنا چاہیے، ہمارے سینے کے اوپر لگے ہوئے بیج تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمارے تڑپتے گرجتے نعروں میں ہی ہمارا عشق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں عقیدتوں کے رنگ ہیں، میں ان کا منکر نہیں، لیکن ہماری محبت، ہمارا عشق رسول ہمارے قلب و جاں کی رگ رگ کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے طرز معاشرت کے اندر اور انداز حیات میں ہونا چاہیے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حضور کا عشق رگو ریشہ کے اندر یوں محو نفوذ ہو۔ اللہ اکبر۔ یار میں اور آپ تو حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق تو بہت بڑی قوت کا نام ہے، عشق تو بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اچھے مسلمان بن جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ عاشق اپنے آپ کو قرار دینا یہ تو انتہائی درجہ ہے محبت کا۔ عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ اور پھر جب دعوی محبت ہے، دعوی عشق ہے، اطاعت کا دعویٰ ہے، تو محبوب کا حکم ہو اور ہماری طرف سے کوتاہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ محبوب تو حکم دے اور ایسے کام کو حکم دے جس کو بجا لانا نفس الامر میں ممکن نہ ہو، تو عاشق تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب نے کہہ دیا، اس نے تیشہ کندھے پہ رکھا اور پہاڑوں کو کھودنے نکل گیا کہ یہاں سے دودھ کی نہر نکال کے لاؤں گا۔ یہ نہیں پوچھتا، پہاڑوں سے دودھ تو نہیں نکلا کرتا، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا، اس نے کہا محبوب نے کہا ہے میں کر گزروں گا۔ اور ہم تو جس کو محبوب مانتے ہیں وہ تو خدا کا بھی محبوب، اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے فرامین ہمیں ملحوظ نہ رہیں، تو پھر ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا کہ ہمارا عشق دعوے سے خالی ہے، ہماری محبت دلیل سے خالی ہے۔ بلکہ میں محبت کے تقاضوں پر اگر بات کروں تو محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی منشا کو محبت سمجھتی ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ دیکھا، رکے، پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا۔ حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے طرز سیاست تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صاحب ایک مدت کے بعد ملنے آئے، غالباً بحرین سے تھے، تو انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا تو آقا نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا، رش میں ایسا ہو جاتا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر سے جا کے سلام کرتے ہیں، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے حضور ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ حضور ناراض کیوں ہیں۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض لگ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراض کیوں ہیں؟ ہمارا بڑا ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں
کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے غور کیا، کہا یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو، چونکہ آقا کریم اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، اختتام کو مجلس پہنچی، لوگ پلٹنے لگے تو یہ صحابی بھی واپس اٹھ کے جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا، اس کے بعد میری تقریر اختتام کو پہنچ جائے گی، بس میں چاہوں گا کہ یہ جواب میں اپنے دل سے آپ تک پہنچاؤں اور آپ اپنے دل کے کانوں سے اس کو سنیں، محض اپنے سنوبری بدن کے کانوں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ انگوٹھی تمہاری ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا، میں اور آپ اس دائرے میں اپنی محبت کو، اپنے عشق کو، اپنی عقیدت کو، اپنی مسلمانی کو پرکھیں۔ کہا یہ اٹھا لیجئے، شرعاً تمہارے لیے سونا پہننا واقعتاً جائز نہیں، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے اور یہ ملک تمہاری ہی ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ تو صحابی نے جواب دیا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑا رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، جو بھی ہے پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ اقبال نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ کہ اگر ان کا رنگ ڈنگ اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام بھی میلا نہ کرنا، ان کے سانچے میں، ان کے پیار کے سانچے میں ڈلنا ہوگا۔ اور میرے حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک باری۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال جائیں اور اپنے آپ کو اس انداز سے مرتب اور منظم کریں کہ ہم دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ میں اگر عاشق رسول کہلاتا ہوں تو پھر میں اگر دودھ دہی بھی بیچتا ہوں تو لوگوں کو پورے تیقن کے ساتھ خریدنا چاہیے کہ یہاں تو پانی کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو حضور کا عاشق ہے۔ میں اگر جو بھی کاروبار کرتا ہوں لوگوں کو یقین ہونا چاہیے یہاں تو ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو حضور کا عاشق ہے۔ لیکن میری زبان اگر دعویٰ عشق رسول رکھتی ہے، میرا عمل اس کی مخالفت کرتا ہے، تو میاں یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالیں۔ ہمارا ظاہر بھی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا باطن بھی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ عشق رسول کی دولت بیدار ہمارا سرمایہ حیات بنائے، اور وہ عشق جو عمل سے ہم آہنگ ہو، وہ عشق جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری اور انقیاد سے ہم آہنگ ہو، وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔